سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ دین اسلام پر اگر انسان عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو سامان چاہیے اس کا نام تقوی ہے۔ ہمیں خود کو عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ چیزوں کو، اس دنیا کے کاموں کو، اپنی مصروفیات کو اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا کام ایسے ہیں جن کے نتائج دنیا و آخرت میں ہمارے لیے اچھے ہوں گے، اور کون سے کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے ہماری دنیا بھی متاثر ہو سکتی ہے اور آخرت پر بھی برے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ کے فرامین، ان کے ذریعے انسان اپنے شعور اور اپنی بصیرت میں اضافہ کرے اور پھر اس شعور اور بصیرت کی روشنی میں چیزوں کو دیکھے، چیزوں کو سمجھے اور اپنی زندگی کی ترجیحات، پرائیورٹیز کو طے کرے۔ آج اس پہلے خطبے میں آپ کی خدمت میں ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ کے فرامین میں سے کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، اس کتاب میں ایک باب ہے، باب الاہتمام بامور المسلمین والنصیحۃ لہم ونفعہم، یعنی مسلمانوں کے امور کو اہمیت دینا۔ تمام دنیا میں امت مسلمہ جن چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، ان کو ہر مسلمان اہمیت دے، ان کے بارے میں لاپرواہی نہ کرے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، اہمیت دینا، اور اہمیت دینے کے بعد کیا کرنا؟ پھر خیر خواہی کرنا، ان مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، وَنَفْعِهِمْ، اور انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا۔ ان باتوں کو اہمیت دے ایک مسلمان، یہ دین کا حصہ ہے۔ بلکہ ابھی میں جو روایات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا بہت آگے تک کی بات ہے۔ وہ لوگ قطعاً دین کے بارے میں بہت ہی غلط قسم کے تصور کا شکار ہیں، اور دین کے بارے میں ان لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے جو دین کو اور دینی ذمہ داریوں کو اپنے فرد تک محدود سمجھتے ہیں۔ میں نماز پڑھ لوں، میں حج کر لوں، میں عمرہ کر لوں، میں مجلس عزا میں شریک ہو جاؤں، بس یہ کافی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ گمراہ کر دیا گیا اس کو، قرآن مجید سے دور ہے وہ، فرامین اہل بیت سے دور ہے وہ، اپنی آرزوؤں کا شکار بنا دیا گیا ہے وہ شخص جو دین سے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو نہیں لیتا اور نہیں سمجھتا۔ اب اپنے ائمہ کے ان فرامین کی طرف ذرا نگاہ کیجئے۔ پہلی روایت اس باب کی جس کا نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من اصبح، یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا، من اصبح لا يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو اس حال میں صبح بیدار ہو، اٹھے صبح کہ اس کو
مسلمانوں کے امور اس کے لیے اہم نہ ہو، مسلمانوں کی مشکلات اس کے لیے اہم نہ ہو، اس روایت کے مطابق اللہ کا نبی فرما رہا ہے فَلَيْسَ بِمُسْلِم، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی جو مکمل دین کی مکمل تصویر میں لے کر آیا ہوں، یہ اس سے باہر، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کو دین بتایا ہی نہیں گیا، یہ کسی اور چیز کو، کسی ناقص چیز کو دین سمجھ کر اس پہ چل رہا ہے، اگر مسلمانوں کے امور کی پرواہ نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 2، یہ بھی اللہ کے نبی سے، انسک الناس نسکن، لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ انصحہم حبیبا، جو اپنے کسی مسلمان دوست، مسلمان بھائی کا سب سے زیادہ خیر خواہ، یعنی مسلمان کی خیر خواہی عبادت ہے۔ اور اللہ کا نبی اس روایت کے مطابق کیا فرما رہے ہیں کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے، تو اس کو دیکھو جو سب سے زیادہ خیر خواہی کرتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مخصوص عبادات اگر اپنی روح سے خالی ہو جائے تو ان سے خبردار کیا ہے، ان کے خطروں سے خبردار کیا ہے۔ کبھی یہ فرمایا کہ کسی کا دین اگر دیکھنا ہو تو اس کے رکوع اور اس کے سجدے اور اس کے روزے نہ دیکھو۔ ممکن ہے ان کاموں کی اس شخص کو عادت پڑ گئی ہو اور یہ کر رہا ہو، دین مت دیکھو، ان کے ذریعے دین مت دیکھو۔ اگر دین دیکھنا ہے تو اس کے معاملات دیکھو، بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے یا نہیں، اگر وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے کسی کے ساتھ تو وفا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر امانت رکھی جائے اس کے پاس امانت داری کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس سے دین کو، لوگوں کے ساتھ معاملات میں کیسا ہے اس سے دیکھو اس کا دین، اس کے لمبے رکوع اور سجدے اور نمازیں اور روزے نہ دیکھو۔ یہ عین ممکن ہے، اور بہت سارے لوگ اس کا شکار ہیں کہ اپنی عملی زندگی میں ایماندار نہیں ہے لیکن نمازی بھی ہے۔ ان کی بے روح نماز نہ انہیں برائی سے روکتی ہے نہ انہیں بے حیائی سے روکتی ہے، دین کی بدنامی کا باعث ہے، مکتب کی بدنامی کا باعث ہے۔ لہذا یہ دیکھیے، فرمایا انسک الناس نسکن، لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ انصحہم حبیبا، جو اپنے دوستوں کا یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کا سب سے زیادہ خیر خواہ، وَأَسْلَمُهُمْ قَلْبًا لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، اور جس کا جو اپنے دل کو تمام مسلمانوں کے لیے پیش کر دیتا ہے، یعنی ان کا خدمت گزار ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، ان کو چاہنے والا ہے، ان کی مشکلات کے حل کے لیے سوچنے والا اور کوشش کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 3 اسی باب کی، راوی کہتا ہے سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، میں نے امام صادق علیہ السلام کو سنا کہ امام فرما رہے تھے علیک بالنصح للہ فی خلقہ، تجھ پر لازم ہے اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اس کی مخلوق کی خیر خواہی کرنا، ان کی بھلائی چاہنا۔ چاہنے کا مطلب یہ نہیں ہے گھر بیٹھ کے چاہتے رہنا، کرنا کچھ نہیں، اپنے کاموں کے لیے حرکت کرنا لیکن دوسروں کے لیے صرف چاہنا۔ یہ جو چاہت ہوتی ہے حقیقت میں تب چاہت ہوتی ہے جب وہ حرکت میں لے آئے، اس کی تاثیر ہے محبت اور چاہت۔ تجھ پر لازم ہے اللہ کے لیے اس کی مخلوق کی خیر خواہی کرنا۔ فَلَن تَلْقَاهُ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، توجہ فرمائیے، امام فرما رہے ہیں کہ یاد رکھ
ہرگز اس سے زیادہ افضل عمل کے ساتھ تو خدا سے ملاقات نہیں کر سکتا. یعنی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کی تو نے بھلائی کی ہو، خیر خواہی کی ہو، اور قیامت کے دن اس عمل سے زیادہ کوئی افضل عمل لے کے تو ملاقات کرے. افضل ترین کاموں میں سے یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنا. حدیث نمبر 5، یہ بھی اللہ کے نبی سے. اس کا پہلا حصہ وہی ہے جو آپ سن چکے، جو اس حال میں بیدار ہو کہ مسلمانوں کی امور کی اہمیت اس کے ذہن میں نہ ہو، وہ ان میں سے ہے ہی نہیں. اور اس کا دوسرا حصہ وَمَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لِلْمُسْلِمِينَ، اور جو شخص یہ سنے کہ کوئی پکار رہا ہو، اے مسلمانوں میری مدد کرو. ابھی دوسرے خطبے میں عرض کروں گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اللہ کا نبی یہ فرما رہا ہے، جو شخص پکار سنے اے مسلمانوں میری مدد کرو، کوئی شخص پکار رہا ہو، فلم یجبہ، اس کی پکار کا جواب نہ دے، فلیس بمسلم، یہ مسلمان ہے ہی نہیں. وہ دین جو اللہ کا نبی لے کر آیا اس کے مطابق یہ شخص متعدد فرامین ہے، یہ ایک نہیں ہے. اور یہ فرامین آیات قرآن کے عین مطابق ہے. جس کو مسلمانوں کے درمیان ولایت کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا ہے، اس کے عین مطابق. اور کتب حدیث مومن کے مومن پر جو حقوق ہے، مسلم کے مسلمان پر جو حقوق ہے، ان سے بھری پڑی. اور یہ اس بات کی شدت کو ہمارے سامنے واضح کر رہی ہے کہ جو دیکھے کوئی مسلمان مدد کے لیے پکار رہا ہے اور اس کو جواب نہ دے، مسلمان نہیں ہے. اب پہلے ہم انفرادی طور پہ جب ان کاموں کو سنجیدہ لیں گے، مسلمانوں کی مدد اپنے آس پاس، خود بخود اجتماعی طور پر سوچیں گے، ادارے بنائے جائیں گے، گروپ بنائے جائیں گے، سسٹم بنائے جائیں گے کہ جو چھوٹے کام سے لے کر بڑے بڑے بین الاقوامی امور تک، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، بلکہ اسلام اس سے آگے قدم بڑھاتا ہے، ہر وہ جگہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے کسی پر، مسلمان کو اس کا حامی بننا ہے. حدیث نمبر 6، اللہ کے نبی سے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان. اللہ کی مخلوق ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کا کنبہ ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، گھر والے ہوتے ہیں. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ نَفَعَ عَيَالَ اللَّهِ، تو اللہ کو سب سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اللہ کے عیال کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے، زیادہ فائدہ دیتا ہے، اللہ کے خاندان کا خیال رکھتا ہے. یہ یہاں پر جو عیال اللہ کہا گیا یہ مجازن کہا گیا، ورنہ اللہ لم یلد ولم یولد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس اعتبار سے خدا کا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ کوئی باپ ہے اس کا، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہاں مجازن کہا جا رہا ہے کہ ایسے اللہ کو اپنی مخلوق لگتی ہے جیسے ایک شخص کو اس کی اولاد لگتی ہے، اس کے گھر والے لگتے ہیں. تو اگر کوئی اس کے گھر والوں کا خیال رکھے، خاص طور پہ جب وہ محروم ہو، کمزور ہو، غریب ہو، تو یہ حدیث فرما رہی ہے کہ اللہ کو لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ وہ پیارا لگتا ہے جو اللہ کے عیال کا خیال رکھتا ہے. وَأَدْخَلَ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ سُرُورًا، اور وہ شخص اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ جو کسی گھر والوں پر سرور داخل کرنے کا سبب بن جائے. مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، اور ایک بندہ آئے اور اس گھر والوں کو خوشحال کر دے، ان پر سرور داخل کر دے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور آخری حدیث نمبر 10 اس باب کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں متعدد مقامات پر لفظ ہے قولوا للناس حسنا، اس معنی کی آیات کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، خوبصورت بات کرو. اب دیکھیے دین، حقیقت دین کیا ہے. حدیث نمبر 10 میں امام محمد باقر علیہ السلام
اللہ کے اسی فرمان کے بارے میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بات کرو تو اچھے انداز میں بات کیا کرو۔ اس کی تفسیر میں، اس کی وضاحت میں امام فرماتے ہیں قُولُوا لِلنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تُحِبُّونَ أَن يُقَالَ فِيكُمْ، لوگوں کے بارے میں وہ باتیں کرو کہ جو تم چاہتے ہو، وہ بہترین باتیں جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے بارے میں کریں۔ یعنی جب کسی کے بارے میں زبان کھولنے لگے ہو تو پہلے رکو اور سوچو کہ اگر اسی موضوع پر تمہارے بارے میں کوئی زبان کھولنے لگے تو تم کیا پسند کرو گے، کیا بولے وہ تمہارے بارے میں؟ یہی موضوع جس کے بارے میں تم کسی پر زبان کھولنے لگے ہو، اسی موضوع پر اگر تمہارے بارے میں بات کرنی ہو کسی نے تو تمہارا دل کیا چاہے گا، تمہارے بارے میں کیا بات کرے وہ؟ تو وہ جو بہترین باتیں تم چاہتے ہو لوگ تمہارے بارے میں بولیں، تم بھی لوگوں کے بارے میں جب زبان کھولو تو وہی باتیں کیا کرو۔ آپ دیکھیے یہ وہ بیماری ہے جس میں اکثریت دو چار لوگوں کے بارے میں جب زبان کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کا ہم خیال نہیں رکھتے، مزہ لیتے ہیں، لطف لیتے ہیں، دوسروں کو بے آبرو کر کے ان کے عیب محفلوں میں بیٹھ کر ڈسکس کر کے۔ انتہائی ناپسندیدہ اور غلیظ عادت ہے یہ، اور قبیح عادت ہے جس سے لوگوں کی آبرو ریزی ہوتی ہے، لوگوں کی شخصیات خراب ہوتی ہیں اور نفرتیں بڑھتی ہیں اور دوریاں بڑھتی ہیں اور خدا ناراض ہوتا ہے۔ قولوا للناس حسنا کا یہ معنی ہے پروردگار عالم فرامین اہل بیت اور آیات قرآن پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔